السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ دعاؤں میں پڑھیں گے بہت ہی عظیم اور بہت ہی ایمان کو تازہ کر دینے والی دعا، جس سے پڑھ کر انسان کا یقین جو ہے وہ اور بھی پختہ ہو جاتا ہے اور اپنے رب کائنات کی ذات پر جو ہے یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کس طرح نوازتا ہے۔ آج ہم بہت ہی مجرب، بہت ہی اثر انداز جو ہے وہ آیت پڑھیں گے حصول اولاد کے لیے۔ جو لوگ اولاد کی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد جو ہے وہ نوازے گا، نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ بہت ہی مطلب ایمان کو، اور انسان جب مایوس ہو جاتے ہیں نا تو انسان کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے یہ دعا ہے، بہت ہی عظیم اور مجرب دعا ہے۔ حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا ہے یہ دعا جو ہے حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آج اس دعا کو پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 16 اور سورۃ المریم ہے۔ آیت کے صورتوں کے اعتبار سے یہ جو ہے یہ آیت نمبر سورت نمبر 19 ہے، 19 نمبر سورت کا جو نمبر ہے، اور پارہ نمبر ہے قال عالم، 16واں پارہ ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم جس دعا کو پڑھیں گے وہ ہے حصول اولاد کے لیے دعا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جب مایوس ہو جائے تو اس دعا کو پڑھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ذکر علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تو انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے کہ اس ترجمے میں کیا ہے، وہ اپنے رب سے کیسے مخاطب ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس دعا کو پڑھیں گے۔ آیت نمبر 4 ہے اس کی، آیت نمبر سورۃ المریم کی جو آیت نمبر ہے وہ 4 ہے۔ انشاءاللہ آج اس خاص دعا کو جو ہے ہم صحیح ادائیگی اور صحیح تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آپ لوگوں سے جو ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سامنے کھول کے رکھ لیں اس کو، اس کی ادائیگی کو جو صحیح طریقہ ہے وہ سیکھ لیں، قواعد کا جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ لوگ سمجھ لیں، تاکہ جب آپ لوگ ان آیت مبارکہ کو پڑھیں تو آپ کو اس کی ادائیگی کا جو صحیح طریقہ ہے اور جو صحیح ادائیگی کا جو صحیح طریقہ ہے تجوید کا وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اور یہ جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوں۔ بہت ہی جامع دعا ہے، بہت ہی جامع دعا۔ جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کا جو ہے اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم پر انسان کا ایمان جو ہے وہ اور بھی مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو پہلے پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کا جو ہے اس پر جو ہے اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے، پھر اس کا ساتھ ہی ساتھ اس کا محاورہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت ذکر علیہ السلام اپنے رب سے کس طرح کی دعا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو پہلے پڑھتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اس پر جو ہے اس کا لفظی ترجمہ کو بھی دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں مزید جو ہے اس کی جو ہے فضیلت کی جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو اپنے سبق کا جو آغاز ہے ہم بہت خوبصورت دعا کے ساتھ کریں گے، جیسے کہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں، اور اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ تو آج ہم جس دعا کو پڑھیں گے وہ حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا ہے کہ حضرت ذکر علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا دعا کی۔ پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کے ترجمے اور اس کی جو ہے حضرت ذکر علیہ السلام اپنے رب سے کیسے مخاطب ہیں ہم اس کو بھی ساتھ میں دیکھیں گے۔ تو ہم اپنے سبق کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، آپ سامنے کھول کے رکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی انی، نون شد کا غنہ کریں گے، انی وہن العظم عین ضاد زبر عز اور میم پیش منہ، وہن العظم منی، میم نون زیر من اور پھر نون یا زیر نی، منی، نون شد کا غنہ کریں گے، واشتعل، واو شین زبر وش، تا زبر تا، وشتا عین زبر ع، وشتع، لام را زبر لر،
را حمزہ زبر را، واشتعل الرأس، واشتعل الرأس. آپ کو آسان مطلب ایک ایک لفظ کا ہجے کر کے بتانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے جو اس کی ادائیگی کا جو طریقہ سمجھ میں آ جائے. وش، واؤ کو شین کے ساتھ ملائیں گے، پھر تا زبر تا، عین زبر آ، تا، وش تا، لام را زبر لر، را حمزہ زبر را، واشتعل الرأس شیبا، شین کو یا کے ساتھ، یہ حروف لین، شین یا زبر شی، با واو زبر بم، شیبا ولم، شیبا ولم اکم، حمزہ زبر آ، کاف میم پیش، کم، یہ جو چھوٹا سا میم ہے اس کو پڑھیں گے، ولم اکم، ولم اکم، غنہ کریں گے، نون ساکن کا اقلاب ہوگا یہاں پر، ولم اکم بدعائک، بدعائک، آپ کو کھینچیں گے مد، اس کو لمبا کریں گے، بدعائک، پہلے عین زبر آ پھر حمزہ زیر ای، بدعائک ربی شقیہ، را با زبر رب، با زبر بی، ربی، شا قاف یا زیر قی یا زبر یا، شقیہ، شقیہ. ٹھیک ہے، دوبارہ سے اس کی ایک دفعہ حاضر کر لیتے ہیں. قال ربی، قال رب انی، قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس، واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیہ. اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ذکر علیہ السلام اپنے رب سے کس طرح مخاطب ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. تو اولاد کے حصول کے لیے بہترین اور مجرب دعا حضرت ذکر علیہ السلام کی، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت ذکر علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ نے ان کو 100 بب ایج میں جو ہے ان کو اولاد سے نوازا، اور جو ہے ان کی بیوی جو ہے وہ جوانی مطلب وہ شروع سے ہی بانجھ تھیں. حضرت ذکر علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ بانجھ تھیں، اور جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو وہ کیا تھے، وہ ضعیف بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے. تو انہوں نے دعا کی، قال ربی، اے میرے رب، انی، قال ربی انی وہن العظم، کہا اے میرے رب بے شک کمزور ہو گئی ہیں، قال کہا اے میرے رب، انی وہن العظم، بے شک کمزور ہو گئی ہیں، منی، ہڈیاں میری، بے شک کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری، واشتعل الرأس، اور بھڑک اٹھا ہے سر، اور بھڑک اٹھا ہے سر، شیب، بڑھاپے سے، ولم اکم، اور نہیں ہوں میں، اور نہیں ہوں میں، ولم اکم، اور نہیں ہوں میں، بدعائک، ساتھ تیری دعا کے، ربی شقیہ، اے میرے رب میں نامراد نہیں رہا یا محروم نہیں رہا تجھ سے دعا کر کے. بہت ہی جامعہ دعا. اب انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ذکر علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا دعا کی. حضرت ذکر علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا دعا کی. حضرت ذکر علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، مطلب اس کے جو بال ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر جو ہے وہ محروم نہیں رہا، لیکن کبھی بھی میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. تو یہ حضرت ذکر علیہ السلام کی بہت ہی جامعہ دعا. کہتے ہیں کہ حضرت ذکر علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو انہوں نے مطلب ان کا بڑھاپا جو ہے ان کو ہو گیا تھا، بڑھاپا ان پر آ گیا تھا، اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے سر میں سفیدی آ گئی تھی. وہ اپنے بڑھاپے کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اسی لیے ظاہری اسباب کا فقدان کے باوجود
انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ سارے جو ہیں وہ ظاہری اسباب جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں اور میری بیوی بھی وہ بانجھ ہے، لیکن پھر بھی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ تو اپنے فضل خاص سے مجھے اولاد سے نواز، تو اپنے فضل خاص سے مجھے اولاد سے نواز۔ تو پھر جب انہوں نے حضرت ذکر علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی دعا قبول کی بلکہ بولا کہ ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور اس کا نام بھی تجویز کیا کہ اس کا نام ہوگا یحییٰ علیہ السلام، اس کا نام ہوگا یحییٰ علیہ السلام، اور اس نام کا جو ہے اس سے پہلے کبھی کوئی جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو بہت ہی مجرب دعا، بہت ہی اچھی دعا، اور بہت ہی اپنے رب پر یقین اور اس کے ساتھ پڑھیں آپ جو اولاد کے حصول کے لیے، تو انشاءاللہ اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھیں کہ اللہ انہیں رحمت خاص سے نوازے گا، اولاد دے گا۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، جس طرح حضرت ذکر علیہ السلام نے کہا، اپنی کمزوری کو قبول کیا کہ اللہ میں تمام ظاہری جو اسباب ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، میرا سر سفید ہو گیا، لیکن میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، مجھے پتہ ہے کہ دینے والی تیری ذات ہے، میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے دیا ہے، میں کبھی محروم نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی دعا قبول کی بلکہ ان کی اولاد کے لیے، ان کے بیٹے کے لیے نام بھی تجویز فرما دیا۔ بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔